عورت اور مرد کی نماز میں اللہ کے رسول نے کوئی فرق نہیں کیا. آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نمازیں ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. یہ حکم مردوں کو بھی ہے، یہ حکم عورتوں کو بھی ہے. آپ عورتوں کے بھی رسول ہیں، مردوں کے بھی رسول ہیں. ان لوگوں کے یا مرد غلط ہیں یا عورتیں غلط ہیں، ہمارے یا دونوں صحیح ہیں یا دونوں غلط ہیں. اب اللہ کے رسول نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. یہ حکم مردوں کو بھی ہے، عورتوں کو بھی ہے. دونوں نے رسول اللہ کو فالو کرنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد ہیں. آپ نے مردوں کی طرح نماز پڑھی نا، آپ خود جو مرد ہیں. اور عورتوں سے کہا تم بھی میری پیروی کرو، مردوں سے کہا تم بھی میری پیروی کرو. انڈیا میں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ہماری جماعت کے بہت بڑے مناظر تھے، بڑے حاضر جواب. اللہ انہیں گھری کے رحمت فرمائے. انہوں نے ایک علاقے میں، بستی میں اہل حدیث تھوڑے تھے. اہل حدیثوں نے مسجد بنوائی، حنفیوں نے قبضہ کر لیا، جیسے آج کل لوگ کر لیتے ہیں، قبضہ کر لیا. کیس عدالت میں چلا گیا. اب عدالت میں یا تو اس زمانے میں ہندو جج ہوتے تھے یا انگریز ہوتے تھے. تو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کیس لڑنے کے لیے گئے عدالت میں. انہوں نے کہا کہ جی ان سے پوچھو کہ تمہارے مذہب کی کیا نشانی ہے. موٹی موٹی بولے بات میں کر دیتا ہوں. پوچھو کہ تم لوگ ہاتھ کہاں باندھتے ہو. حنفیوں نے کہا جی ہم تو یہاں وہ پیٹ پہ باندھتے ہیں، ناف پہ. انہوں نے کہا جی جج صاحب اس کو لکھو کہ حنفی جو ہے وہ ناف پہ ہاتھ باندھتے ہیں، لکھو. پھر اہل حدیث بھی کہاں ہاتھ باندھتے ہیں؟ اہل حدیثوں نے کہا ہم سینے پہ باندھتے ہیں. مولانا ثناء اللہ صاحب نے جج سے کہا کہ لکھو کہ اہل حدیث سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں. اب یہ دو نشانیاں آ گئی. حنفیوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ ناف پہ باندھتے ہیں، اور اہل حدیث کی نشانی یہ ہے کہ یہ سینے پہ باندھتے ہیں. جج نے فیصلہ یہ کیا کہ جن کی تعداد علاقے میں، محلے میں زیادہ ہوگی، یہ مسجد ہم اسی کو دیں گے. ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہماری تعداد زیادہ ہے، حالانکہ اہل حدیثوں کی تعداد کم تھی. انہوں نے کہا ہماری تعداد زیادہ ہے. حنفیوں نے کہا جھوٹ بول رہا ہے، ہماری تعداد زیادہ ہے، گنو. انہوں نے جناب اپنی جج سے کہا کہ ان سے پوچھو تمہاری محلے میں کتنی تعداد ہے. انہوں نے مرد عورت سب گن کے بتایا اتنی تعداد. اہل حدیثوں نے بھی اپنے مرد عورت گن کے بتایا. لیکن مولانا ثناء اللہ نے جو ان کی عورتیں تھیں نا، ان ساری عورتوں کو اپنی جماعت میں شمار. بولے جی آپ نے لکھا ہے کہ ہمارا جو نشانی ہماری ہے وہ سینے پر ہے. ان سے پوچھو ان کی عورتیں کہاں ہاتھ باندھتی. اب وہ بولے سینے پہ باندھتی ہیں لیکن حنفی ہیں. بھلے یہ تم نے نشانی لکھوائی ہے. اور ہمارے بولے عورتیں بھی اہل حدیث ہیں، مرد بھی اہل حدیث ہیں، اور جو ان کے گھروں میں عورتیں ہیں وہ ساری اہل حدیث ہیں. جب اکیلے ان کے مرد گنے تو وہ تھوڑے بنتے تھے، چونکہ اہل حدیثوں کے مرد بھی، عورتیں بھی، اور حنفیوں کی بھی ساری عورتیں اس میں شامل ہو گئی. تعداد بڑھ گئی. اب وہ جج لوگ مسلمان تو ہوتے نہیں تھے، وہ تو بس دلیل اور پوائنٹ دیکھتے. انہوں نے کہا تو پوائنٹ ویلڈ ہے. فیصلہ کر دیا کہ بھی اہل حدیث جیت کے، مسجد ان کو مل گئی. اگر آج بھی یہ اسی طرح ووٹنگ کروائیں نا، یقین مانیے ساری مسجدیں ہمیں مل جائیں، ساری مسجدیں ہمیں مل جائیں. میرے بھائیوں، دین کو سمجھو کہ اصل دین کیا ہے. اصل دین کیا ہے؟